محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے لخت جگر، امام الانبیاء، سید الکونین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو قرآن نے رحمت للعالمین کہا ہے۔ قرآن کہتا ہے انا ارسلناک رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، چاہے ایمان والا ہو چاہے غیر ایمان والا ہو، چاہے اللہ کی جون سی بھی مخلوق ہو، چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، چاہے چرند پرند ہو یا کیڑے مکوڑے ہو، چاہے کسی بھی اعتبار سے اللہ کی مخلوق ہو، آپ کو ہم نے ہر مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ انا ارسلناک رحمت للعالمین۔ میں اگر یہاں تک کہوں مسلمانوں، یہ چمکدار آسمان جو ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے، یہ ہموار اور چوڑی چکلی زمین جو ہمیں اور آپ کو نظر آتی ہے، یہ اشجار اور یہ احجار اور یہ ابحار یعنی سمندر، دریا اور نہریں اور جھرنے اور پہاڑ، یہ دنیا کے اندر رنگی اور برنگی چیزوں کو جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، دراصل یہ محبوب کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ان کے طفیل میں اللہ نے ان کی محبت میں وجود بخشا ہے۔ اللہ نے ان تمام کائنات کو محمد الرسول اللہ کے طفیل میں بنایا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے بنایا ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ نہ ہوتا، ان کا طفیل نہ ہوتا، تو ہم اور آپ اس کائنات کے اندر نہ آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے وجود کو نہ بناتا۔ یعنی مسلمانوں، اس پوری کائنات کے لیے رحمت میرے اور آپ کے سچے آقا امام الانبیاء محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ خلاصہ اگر ہم اور آپ یہ سمجھنا چاہیں تو نبی علیہ السلام کی رحمت جب تک دنیا میں قائم اور دائم رہے گی، اس وقت تک اس کائنات کا وجود رہے گا، اور جس دن نبی علیہ السلام کی رحمت یہاں سے اٹھ جائے گی، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے سلسلوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ علماء نے اس کی وجہ بتلایا ہے کہ رحمت سے مراد کیا ہے۔ تو رحمت سے مراد ہمارے اکابرین اور ہمارے علماء نے یہ نکالا ہے کہ نبی علیہ السلام کی رحمت سے مراد نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہے، تعلیمات مصطفیٰ ہے۔ اس کائنات کے اندر جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات باقی رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے وجود کو چمکاتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے وجود کو باقی جاری اور ساری رکھے گا۔ لیکن جس دن تعلیم مصطفیٰ اس کائنات سے ختم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اس کائنات کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو اس کائنات کا وجود میرے اور آپ کے سچے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر موقوف ہے۔ جب تک تعلیمات باقی رہیں گے، یہ دنیا باقی رہے گی۔ تعلیمات دنیا سے اٹھ جائے گی، نبی کا اسوہ اٹھ جائے گا، نبی کا طریقہ ختم ہو جائے گا، نبی کی سیرتیں مر جائیں گی، تو اس دن سمجھیے اس کائنات بھی مر جائے گی، یہ کائنات کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ، یہاں یہ سمجھیے مسلمانوں کہ ہم اور آپ جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم دو طرح کے ہیں، ایک قرآن کریم لفظی ہے اور ایک قرآن کریم عملی ہے۔ قرآن کریم دو طرح کے ہیں، ایک وہ قرآن کریم جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے اور آپ کے سچے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے اوپر اتاری ہے، یعنی حضرت جبرائیل جو اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں، جن کو ہم مسلمان دیکھتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، یہ قرآن لفظی ہے، اس کو قرآن لفظی کہتے ہیں۔ لیکن ایک قرآن عملی ہے جو میرے اور آپ کے سچے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات قرآن ہے، قرآن عملی ہے، اور جو قرآن ہم اور آپ پڑھتے ہیں یہ قرآن لفظی ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت قرآن کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن میں نے پہلی مرتبہ سنا۔ ہاں مسلمانوں، قرآن دو ہے، ایک قرآن لفظی جس کو ہم اور آپ دیکھتے اور پڑھتے ہیں، جو ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، ایک قرآن عملی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ کیوں مسلمانوں؟ قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واتموا الحج والعمرہ، تم حج کو مکمل کرو، تم عمرے کو مکمل کرو، تم نماز کو قائم کرو، تم زکوٰۃ کو ادا کرو۔ قرآن نے تو یہ بیان کر دیا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اتموا الحج، حج کو مکمل کرو۔ لیکن نماز قائم کریں گے کیسے؟ زکوٰۃ کو ادا کریں گے کیسے؟ حج کی تکمیل کریں گے کیسے؟ قرآن نے کہا نماز پڑھو، قرآن نے کہا زکوٰۃ ادا کرو، لیکن نماز قائم کیسے کی جائے گی؟ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت نے پڑھ کر اور کر کے دکھایا ہے کہ نماز ایسے پڑھی جائے گی۔ زکوٰۃ ہم پر فرض ہوا، زکوٰۃ ادا کیسے کریں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت نے ادا کر کے دکھایا ہے کہ زکوٰۃ ایسے ادا کی جائے گی۔ حج ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہوا، لیکن حج کریں گے کیسے؟ حج کو مکمل کریں گے کیسے؟ حج کی تکمیل کیسے ہوگی؟ اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت نے ہمیں اور آپ کو بتا دیا کہ ہم حج کو ایسے مکمل کریں گے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز قائم کر کے بتا دیا، نماز ایسے پڑھی جائے گی، زکوٰۃ ایسے ادا کی جائے گی، حج کی تکمیل ایسے ہوگی، روزہ ایسے رکھا جائے گا۔ قرآن نے صرف کہا نماز پڑھو، صرف کہا زکوٰۃ ادا کرو، صرف کہا حج کرو۔ کیسے کریں؟ قرآن لفظی میں نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بتا رہی ہے ایسے نماز ادا کی جائے گی، ایسے قرآن کو پڑھا جائے گا، ایسے زکوٰۃ کو ادا کیا جائے گا، اس طریقے سے حج کو ادا کیا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ ایک قرآن لفظی ہے، لیکن قرآن کریم کی تفسیر اور قرآن کریم کی وضاحت اور قرآن کریم کی تشریحات اور قرآن کریم کا خلاصہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت یہ قرآن عملی ہے، ایک قرآن لفظی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات قرآن عملی ہے۔ یہ کوئی کسی علماء نے نہیں کہا ہے، کسی مفتیان کرام نے نہیں کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات یہ جو ہے قرآن عملی ہے، بلکہ کس نے کہا؟ ارے اس شخصیت نے کہا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے لاڈلی اور سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے۔ ارشاد کیا فرماتی ہے؟ ارے کون عائشہ؟ ارے وہ عائشہ جو اپنے منہوں میں مسواک کو ڈال کر کے مسواک کو چباتی ہے، تو حضور اس جھوٹے مسواک کو لے کر کے اپنے منہوں کے اندر ڈالتے ہیں، اپنے دانتوں کو صاف کرتے ہیں۔ ارے مسلمانوں، کون عائشہ؟ ارے وہ عائشہ جب پیالہ اٹھا کر کے پانی پیتی ہے، حضور اس پیالے کو لیتے ہیں، بڑے پیار سے پوچھتے ہیں عائشہ تم نے کس طرف اپنا لب لگایا تھا؟ فرمایا آقا کیوں؟ کہ عائشہ بتاؤ محمد الرسول اللہ بھی تمہارے ہونٹوں کی طرف اپنے ہونٹ کو لگا کر کے اس پیالے سے پانی پیے گا۔ ارے مسلمانوں، کون عائشہ بیان کر رہی ہے؟ ہاں وہی عائشہ بتاتی ہے۔ کون عائشہ؟ جن کے بستر کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آیا کرتے تھے۔ ارے کون عائشہ؟ وہ عائشہ جب ایک قافلہ رک گیا تھا، حضرت عائشہ ساتھ میں تھی، حضرت عائشہ کا ہار گم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دلارے اور پیارے صحابہ کو حضرت عائشہ کی ہار تلاش کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ ادھر نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، سورج چھپنے والا ہوتا ہے۔ اس وقت پانی وہاں پر نہیں تھا، نماز کی ضرورت پیش آئی، نماز کا وقت نکلنے والا ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، نماز انسان کے اوپر فرض ہو گئے ہیں۔ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا ہے۔ سارے صحابہ ہار
کو تلاش کر رہے ہیں، ہار تلاش کرتے کرتے نماز کا وقت آ گیا، پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس وقت اس رب نے کہا ہے او انسانوں تم عائشہ کا ہار تلاش کر کے لاؤ۔ اگرچہ عائشہ کا ہار تلاش کرنے کی وجہ سے، حالانکہ میں اللہ، میرا اصول یہ ہے جب انسان وضو کرتا ہے تب اس کی نماز کو قبول کرتا ہوں، جب پاکی اختیار کرتا ہے جب اس کی نماز کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن یہ عائشہ مجھے اتنا پسند ہے، آج اس کا ہار گم ہو گیا ہے، جاؤ ان کا ہار تلاش کرو۔ اگر ہار تلاش کرتے کرتے نماز کا وقت آ جائے اور پانی مہیا نہ ہو، میں اللہ، میرا اصول یہ ہے جب تک وضو نہ کر لے اس وقت تک نماز قبول نہیں کرتا ہوں۔ لیکن آج میرا طریقہ بدل جائے گا، اگر عائشہ کا ہار تلاش کرتے کرتے پانی نہ بھی ملے تم اپنے چہرے پر مٹی مل کے آ جانا، میں عائشہ کی وجہ سے تمہاری نماز کو قبول کر لوں گا۔ یہ وہ عائشہ ہے۔ اس وقت تیمم کا حکم نازل ہوا، کہا عائشہ کا ہار تلاش کرو۔ اگر پانی نہ بھی ملا، میرا اصول یہ ہے میں پانی کی وجہ سے جب پاکی حاصل کرو گے تب عبادت کو قبول کروں گا۔ لیکن عائشہ کا ہار تلاش کرنے میں پانی نہ بھی ملے، میں اپنا اصول بدل دوں گا، تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کے اوپر مٹی من کے آ جاؤ گے تب بھی عائشہ کی وجہ سے تمہاری عبادتوں کو قبول کر لوں گا۔ وہ عائشہ، ارے مسلمان، وہ عائشہ جن کے اوپر منافقوں نے، کفار مکہ نے تہمت لگائی ہے زنا کی، بے حیائی کی باتوں کی، تمام مکہ میں چرچا ہونے لگا، کھلبلی مچ گئی۔ یہ وہ پاکیزہ عورت ہے جس کے مقابلے میں صفائی دینے کے لیے کوئی بادشاہ نہیں آیا ہے، کوئی وزیر نہیں آیا، کوئی امیر المؤمنین نہیں آیا، کوئی اللہ والا نہیں آیا، بلکہ خود رب چل کر قرآن میں آتا ہے اور قرآن میں صفائی بیان کرتا ہے۔ یہ میری عائشہ پاک دامن ہے، میری عائشہ بھولی بھالی ہے، میری عائشہ صاف ستھری ہے۔ وہ عائشہ بیان کرتی ہے، کیا بیان کرتی ہے؟ ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ اماں عائشہ، نبی علیہ السلام کی زندگی، نبی علیہ السلام کا زندگی جینے کا ڈھنگ، نبی علیہ السلام کا زندگی گزارنے کا طریقہ، نبی علیہ السلام کا محلوں اور گھروں میں رہنے کا اسوہ، نبی علیہ السلام کیسے چلتے تھے، نبی علیہ السلام کس طرح بات چیت کرتے تھے، نبی علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا، نبی علیہ السلام کا دنیا میں رہنے کا ڈھنگ کیا تھا، کیسے پتہ چلے گا؟ آپ ہمیں بتائیں۔ تو اس وقت اس بابرکت عورت جو ہم مسلمانوں کی روحانی اماں ہے، ہماری اماں کہتی ہے، تمہیں معلوم نہیں کان خلقہ القرآن، پورا کا پورا قرآن شریف یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ اور اخلاق ہے۔ تمہیں اگر یہ دیکھنا ہو کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کیسے گزری ہے، تم قرآن پڑھتے جاؤ، آقا کے اخلاق کو سمجھتے جاؤ۔ تو جیسا قرآن ہے ویسے نبی علیہ السلام کی ذات بابرکت تھی، ویسے ان کی عادت تھی، ویسے ان کی سیرت تھی، ویسے ان کا کردار تھا، ویسے ان کا اخلاق تھا۔ جیسا کہ قرآن کریم سراپا ہے پاکیزہ، ایسے ہی سراپا نبی علیہ السلام کی ذات بھی پوری پاکیزہ اور باحیا اور پاک دامن تھا۔ یہ قرآن، یہ نبی علیہ السلام کے اخلاق ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، ہم نے بہت اعلیٰ بنایا ہے نبی علیہ السلام کو۔ کتنا اعلیٰ، اتنا اعلیٰ بنایا مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو معلوم ہوگا نبی علیہ السلام کو جب معراج ہوئی، معراج پر بلایا گیا، جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے پاس گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، وہاں جب جانے کے بعد جب عرش کا نمبر آتا ہے، میرے اور آپ کے سچے آقا اپنے نالین مبارک یعنی جوتے مبارک کو اتارنے لگتے ہیں، اپنے اللہ کو جوش آتا ہے، اللہ کہتا ہے او میرے محمد اپنے جوتوں کو نہ اتارو، بلکہ جوتا تمہارے جوتے سے زیادہ افضل میرا عرش نہیں ہے، تمہارے جوتوں کے سامنے میں میرے عرش کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے جوتا پہن کر عرش کے اوپر آ جاؤ۔ یہ مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا طریقہ، ان کا اسوہ، ان کی سیرت، ان کا طور طریقہ، ان کا لہجہ آج ہم مسلمانوں کو پسند نہیں ہے۔ میں اس لیے پسند نہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اور آپ چلتے نہیں تو اس کا مطلب یہی کہ پسند نہیں ہے۔ جو رب خود کہتا ہو او محمد تم جوتے کیوں اتار رہے ہو، تمہارے جوتے سے بہتر میرا عرش نہیں ہے،
اور آگے چلیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے جہاں میرے اور آپ کے سچے آقا امام الانبیاء اپنے قبروں کے اندر آرام فرما ہے، جتنی زمین کے ساتھ میرے اور آپ کے سچے آقا کا جسم اطہر، پاک جسم، مطہر جسم جس مٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس مٹی کا حصہ بھی عرش سے بہتر نہیں ہے، عرش سے افضل ہے۔ وہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے ہیں، جو مٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے لگی ہوئی ہے، اس مٹی کا یہ حال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، اللہ نے حدیث قدسی کے ذریعے ارشاد فرمایا ہے، وہ مٹی جو ہے عرش سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے۔ تو بتائیے جو انسان اس انسان کے ساتھ تعلق جوڑے گا، ایک مٹی نے نسبت جوڑی ہے، ایک مٹی نے اپنا تعلق جوڑا ہے، ان کا مقام یہ ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ افضل ہے۔ بتائیے اگر ہم ان کے طریقے کو اپنائیں گے، ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں گے، ان کے تمام احوال کو اپنے دلوں کے اندر عزت دیں گے، مقام دیں گے، کہ اللہ ہمیں اور آپ کو افضل نہیں بنائے گا؟ یقیناً بنائے گا۔ اتنے بڑے رحم کرنے والے ہیں، اتنے بڑے رحم کرنے والے۔ سارے پرندے آ جاتے ہیں، آقا سے شکایت کرتے ہیں، آقا پرندے آ کر رونے لگے۔ کہا کیا ہوا؟ آپ کو پتہ ہوگا کیسے بولی سمجھ رہے ہوں گے، نبی آخر الزماں تھے، امام الانبیاء تھے، رحمت للعالمین تھے، سید الکونین تھے، تمام کائنات کے سردار تھے، ساری بولیوں کو جانتے تھے۔ پرندے آ کر رونے لگے۔ کہا بابو تمہاری کیا شکایت ہے؟ کہا آقا آپ کو پتہ ہے میں کتنی کمزور مخلوق ہوں، معمولی سی میری حیثیت ہے، میں بہت مشکل سے اپنا گھونسلہ بناتی ہوں، اپنا گھر سجاتی ہوں، اپنے گھر کو سنوارتی ہوں، مہینوں لگ جاتا ہے مجھے گھونسلہ بنانے میں۔ آقا مجھے یہ شکایت ہے، آپ کی امت کے جو معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بہت مشکل سے ہم کمزور مخلوق اپنے گھروں کو بناتے ہیں، لیکن آپ کی امت کے بچے میرے گھروں کو ایک پل میں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ میں اس لیے آئی ہوں، آپ رحمت للعالمین ہے، آپ اپنی امت کے بچوں کو سمجھائیے میرے گھروں کو نہ توڑا کریں۔ اس وقت میرے اور آپ کے سچے آقا نے ارشاد فرمایا اور آ کر کہا کہ خبردار، کسی بھی پرندے کو پریشان نہ کرو، ان کے گھروں کو نہ توڑا کرو، ان کے گھروں کو نہ چھینا کرو، یہ پرندے آج آ کر کے تمہارے پر شکایت کر رہے ہیں۔ بتائیے مسلمانوں، اتنے بڑے نبی جو جانوروں کے ساتھ جن کا برتاؤ یہ ہو، پرندوں کے ساتھ جن کا برتاؤ یہ ہو، غیروں کے ساتھ جن کا برتاؤ یہ ہو، کیا وہ اپنی امت کو کسی کے اوپر ظلم کرنے کا حکم دے سکتے ہیں؟ کسی کے حق کو مارنے کا حکم دے سکتے ہیں؟ کسی کے حق کو چھیننے کا حکم دے سکتے ہیں؟ جو معمولی حیثیت والے جانور کو ان کا حق دلاتا ہو، وہ کسی اوپر ظلم کرنے کا حکم نہیں دے سکتا۔ آج اس کی قوم دنیا میں مظلوم پڑی ہوئی ہے، آج اس کی قوم ہر جگہ پریشان حال ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے مسلمانوں اپنے آپ کو بدلو، اپنی نسبت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ جوڑو۔ اگر جوڑو گے دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، نہیں جوڑیں گے پھر ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ وہی ایسی ذات ہے اگر ہمارے پلے کچھ بھی نہ ہو اور روز محشر میں ہم اور آپ پریشان حال ہوں گے۔ اگر کسی کو ممتا اس دن آئے گا، اگر کسی کو کوئی ہماری لاج رکھے گا، اگر ہمارا اور آپ کا اس دن کوئی دامن تھامے گا، اگر کوئی اس دن پوچھنے والا ہوگا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت ہوگی، وہی ہمارا اور آپ کا خیال رکھے گا۔ لیکن ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ایک چھوٹی سی بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مسلمانوں، بار بار آپ سے کہا جاتا ہے کیسے حالات آ گئے، آپ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے حالات بدل گئے، کیسے بدل گئے؟ اللہ ہم سے ناراض ہے، اس لیے ناراض ہیں کہ ہم اور آپ نے اللہ کے احکام کو ٹھکرا دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بالکل پسے پشت ڈال دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے حکم کے اوپر ہم اور آپ ثابت قدم بن جائیے، تبھی اللہ کامیاب کرے گا۔ روز بروز ہم اور آپ دیکھتے ہیں ہماری بستی سے، محلوں سے، رشتہ داروں سے، خاندان سے نہ جانے کتنے لوگ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہر ہفتے آپ کو کہا جاتا ہے اے ایمان والو
والوں اللہ کے لیے نماز پڑھو اور اللہ کے لیے نماز پڑھو. نماز نہیں پڑھو گے ناکامی ہاتھ لگے گی, ناکامی ہاتھ لگے گی. ارے مان لو دنیا کے اندر تمہاری زندگی جیسی تیسی گزر گئی لیکن آخرت میں کٹنے والی نہیں ہے, نہیں گزرے گی, ناکام ہو جاؤ گے, کہیں کے نہیں رہو گے. اس لیے اللہ کے واسطے نماز پڑھیے. قبر کے اندر جو سوالات ہوں گے, اگر آپ نماز کی پابندی کرنے والے ہوں گے, اگر آپ نماز پڑھنے والے ہوں گے تبھی 3 سوالوں کا جواب دے پائیں گے. اور اگر نماز کو پڑھنے والے نہیں ہوں گے ناکام ہو جائیں گے, آپ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں گے. خاص طور پر میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا, اے نوجوانوں, بار بار آپ سے کہا جاتا ہے اللہ کے واسطے نماز پڑھیے. اللہ کا آپ کے کاروبار کو چمکائے گا, اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا, اللہ خوشحالی عطا فرمائے گا. آپ جو چاہیں گے اللہ آپ کی منشا کو پوری کر دے گا. لیکن اللہ کے واسطے وقت نکال کر کے اللہ کے لیے نماز پڑھیے. نماز پڑھیں گے دنیا میں بھی سرخروئی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی کامیابی سے ہمکنار کرے گا. نہیں پڑھیں گے ناکامی ہاتھ لگے گی اور پھر پچھتاؤ گے, اور پچھتانے کے سوا کوئی کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو خاص طور پر 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے آپ کو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ان